أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صلى الله على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ و شاخ اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہ ہماری نشست بحمد اللہ 41 نمبر کی ہے، جس میں توحید پروردگار، عدل الہی اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے نبوت اور ہماری ضرورت، خدا کی طرف سے نبوت، یہ احسان الہی کرم پروردگار ہے۔ نبوت کے شعبے، نبی ہادی اور رہبر، نبی کے کام، نبی کے معجزات، وحی کا مالک، قانون الہی کو عام کرنے والی شخصیت۔ آپ دیکھیں کہ نبیوں کا سلسلہ پروردگار نے کس طریقے سے رکھا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں 2 قبیلے قبطی اور سبتی نام کے رہتے تھے۔ مصر کے فرمانروا فرعونیہ قبطی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور سبتی جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل کے افراد تھے، اور بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھے، اور بنی اسرائیل پہلے کنعان میں رہتے تھے، اور یہی ان کی قدیمی جائے پیدائش تھی۔ جب جناب یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل کنعان سے مصر آ گئے اور یہیں رہنے لگے۔ شروع میں ان کی تعداد کوئی خاص نہیں تھی، مگر دھیرے دھیرے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، باعزت قوم میں شمار ہونے لگے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد اور مسلسل نافرمانیوں کی بنا پر یہ لوگ اپنی عزت آبرو کھو بیٹھے، اور اس قدر گر گئے کہ قبطی ان پر مسلط ہو گئے اور ان کا استحصال کرنے لگے، ان کی بے عزتی رسوائی، ان پر ظلم ستم کرنے لگے، ان سے سخت کام لیتے تھے، ان پر ظلم و جور روا رکھتے تھے۔ مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا، جو قبطی خاندان کا ایک فرد تھا، اور اس کے ہاتھ سبتیوں کے خون سے رنگین تھے، اور اس قدر طاقتور اور با اقتدار تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی فکر تک نہ کرتا تھا۔ وہ اس قدر خود پسندی میں ڈوبا ہوا تھا کہ اپنے کو خدا کہنے لگا،
اور لوگوں کو اپنی عبادت اور بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ لیکن فرعون اس بات سے غافل تھا کہ خداوند عالم کبھی بھی لوگوں کو نور ہدایت سے دور نہیں کرتا، اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ ہمیشہ سے سنت خدا پر چلی آ رہی ہے۔ خداوند عالم نے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کو جہل، ظلم ستم سے نجات دلائی۔ فرعون اور اس بات کا احتمال تک نہ دیتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ غیب کے پردوں سے کوئی ہاتھ باہر آئے اور کوئی کارنامہ انجام دے۔ پیش گوئی کرنے والوں نے فرعون کو یہ اطلاع دی تھی کہ عنقریب بنی اسرائیل کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت اور سلطنت کے لیے زبردست خطرہ ہوگا۔ یہ سن کر فرعون غصے سے بھر گیا اور فوراً ہی یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام بچے قتل کر دیے جائیں اور بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ زندہ نہ بچے۔ تمام تر کوششوں اور ناکہ بندیوں پابندیوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے سروں پر جو خطرہ منڈلا رہا تھا، اس کے ڈر سے جناب موسیٰ کے والدہ نے اپنے تمام تر محبتوں کے باوجود الہام خدا، اللہ کے حکم کے اشارے پہ جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اپنے محل میں دریائے نیل کے کنارے فرعون اور اس کی زوجہ دریائے نیل کی موجوں کو دیکھ رہے تھے کہ یکایک نظر صندوق پر پڑی اور جس میں ایک بچہ لیٹا ہوا اور دریائے نیل کی بلند خیز موجوں پر آرام کر رہا تھا۔ جس وقت زوجہ فرعون کی نظر اس بچے کے چہرے پر پڑی تو اس کا دل بھر آیا اور اس بات پر راضی نہ ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے کو دوبارہ دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ اپنے دل میں بچے کی محبت محسوس کرنے لگی اور اس نے فرعون سے اس بات کی اجازت مانگی کہ اس بچے کی حفاظت محل میں کی جائے اور اپنے بچے کی طرح رکھا جائے۔ فرعون راضی ہو گیا اور اس امید پر کہ ایک دن یہ بچہ اس کے کام آئے گا اور اس کا سہارا ہوگا۔ دودھ پیتے بچے نے کسی بھی دایا کے دودھ کو منہ نہیں لگایا اور یہ بات ایک مشکل بن گئی۔ آخرکار جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بلائی گئیں اور دایا کے فرائض ان کے سپرد کر گئیں اور انہوں نے جناب موسیٰ کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ کس قدر حیرت انگیز ہے، فرعون خود اپنے دامن میں اپنے دشمن کی پرورش کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور خداوند عالم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا۔ فرعون کے دربار کے تمام ظلم و ستم جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام صرف ظلم ہی نہیں بلکہ مظالم کو دیکھ کر روحی اذیت محسوس کرتے اور ان کے انسداد کے لیے ہمیشہ سوچتے رہتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن راستے میں ایک فرعونی کو دیکھا جو بنی اسرائیل کے ایک فرد سے دست گریباں تھا۔ بنی اسرائیل کے فرد نے جناب موسیٰ کو دیکھ کر انہیں اپنی مدد کے لیے پکارا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک زبردست گھونسا اس فرعونی کو رسید کر دیا جس کی وجہ سے وہ وہیں مر گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس فرعونی کو قتل کرنے کا نہ تھا، لہذا کہنے لگے کہ یہ حادثہ ایک شیطانی کام تھا اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے والا اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ دوسرے روز جناب موسیٰ نے پھر اسی اسرائیل کو دیکھا کہ ایک دوسرے فرعونی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس نے پھر اپنی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو جناب موسیٰ آگے بڑھے
اور کہ دونوں کو الگ کر دیں، اور اسرائیلی اس خوف سے کہ کہیں جناب موسیٰ اس کو نہ ماریں کہنے لگے کیا آپ مجھے کل کے شخص کی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس واقعے کے بعد حضرت ہر وقت جناب موسیٰ کے نقل و حرکت پر نظر رکھی جانے لگی کہ جناب موسیٰ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کس طرح ملتے ہیں۔ فرعونیوں کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ فرعون وقت کے قاتل یہی موسیٰ ہیں، اور اسی لیے فرعون نے جناب موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے لوگوں سے مشورہ طلب کیا۔ فرعون کی طرف سے کچھ لوگ جناب موسیٰ پر مامور کر دیے گئے تاکہ وہ جناب موسیٰ کا پیچھا کریں، اور ان دنوں جناب موسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوف اور ہراس کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک خدا شناس، ایک خدا کو پہچاننے والے، معرفت رکھنے والے نے جناب موسیٰ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ جس قدر جلد ہو سکے آپ اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ فرعونی آپ کے قتل کے درپے ہو گئے اور آپس میں مشورے کر رہے ہیں۔ خوف و ہراس کی حالت میں جناب موسیٰ شہر مصر سے شہر مدین کی طرف روانہ ہو گئے اور ظالموں سے نجات پانے کے لیے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرنے لگے، رب نجنی من القوم الظالمین، رب نجنی من القوم الظالمین، رب نجنی من القوم الظالمین، خدایا مجھے اس قوم ستمگر سے نجات دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام شہر مدین میں وارد ہوئے اور آرام کرنے لگے اور ایک کنویں کے کنارے ٹھہر گئے، اور کنویں کے کنارے بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن لوگوں کو اس بھیڑ سے دور دو عورتیں اپنے بکروں کو لیے منتظر کھڑی تھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ان سے ان کے انتظار کا سبب پوچھا، دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے اور ضعیف ہو چکے ہیں، لہذا مجبوراً ہمیں ان کے بکروں کو پانی پلانا ہوتا ہے، ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں تاکہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان گوشفندوں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا، سیراب کیا، عورتیں اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ جناب موسیٰ جو کافی زیادہ تھک چکے تھے، بھوکے بھی تھے، اور ساتھ ہی میں کوئی چیز نہ تھی تاکہ اپنی بھوک کو دور کر سکیں، سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور خدا سے دعا کرنے لگے اور وہ ان کی بھوک کا کوئی سامان مہیا کر دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے جناب موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو آپ کے کام کی اجرت دیں گے۔ ان دونوں لڑکیوں کے والد جناب شعیب علیہ السلام تھے جو خدا کے نبی اور پیغمبر تھے۔ جناب موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ ہو لیے اور ان سے کہنے لگے کہ میں تمہارے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے راستہ بتاؤ، کیونکہ میں اس خاندان اور خاندان انبیاء سے تعلق رکھتا ہوں جو عورتوں کے جسم پر پشت سے بھی نگاہ نہیں کرتے، پیچھے سے بھی نگاہ نہیں کرتے۔ اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام تک پہنچے اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ جناب شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اب تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ وہ لڑکی جو حضرت موسیٰ کو بلانے گئی تھی حضرت شعیب سے کہنے لگی، بابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ شخص طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کی پاک دامنی اور امانت داری سے باخبر تھے، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ کی زوجیت میں دے دیا اور یہ عہد لیا کہ حضرت موسیٰ 10 سال تک وہیں رہیں گے اور جناب شعیب کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ چنانچہ جناب موسیٰ 10 سال تک حضرت شعیب کے پاس رہے اور ان کے غلے کی نگرانی اور جو پانی اور چارے کا انتظام کرتے تھے۔ تفسیر نون الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123۔
10 سال کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مصر کا سفر کیا۔ اثنائے راہ شب کی تاریکی اور سردی کی وجہ سے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کی بنا پر راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ سرگرداں اور پریشان تھے۔ ان کی نگاہ میں آگ کے شعلے پر پڑی اور فوراً اپنی زوجہ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی مل جائے اور اس راستے کو دریافت کیا جائے، تھوڑی سی آگ بھی لیتا آؤں گا تاکہ سردی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جناب موسیٰ تیز قدم بڑھاتے ہوئے آگ کی طرف گئے اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو ایک درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہوں خدائے وحدہ لا شریک سارے عالم کا پروردگار، پر جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں ہوں خدائے یکتا، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، صرف میری عبادت کرو، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو، قیامت یقیناً آنے والی ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں لکڑی کا ایک عصا تھا، جس سے وہ عصا کا کام جو ہے وہ ٹیک کر چلتے تھے اور اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے بھی توڑتے تھے۔ اس وحی میں جناب موسیٰ کو حکم دیا گیا اپنے عصا کو زمین پر گرا دو۔ جناب موسیٰ نے زمین پر عصا گرا دیا، عصا نے ایک اژدہا کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹے، خوف کے مارے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹا رہے تھے۔ آواز غیب آئی، اے موسیٰ واپس آؤ، ڈرو نہیں، مطمئن رہو۔ جناب موسیٰ مطمئن ہو گئے، سکون قلب مل گیا، واپس آئے اور حکم خدا سے ہاتھ بڑھا کر سانپ کو، اژدہے کو پکڑ لیا اور وہ اژدہا حکم خدا سے پھر عصا میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ایک حکم ہوا، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو گریبان میں لے جا کر باہر نکالو۔ جب جناب موسیٰ نے ہاتھ گریبان سے نکالا تو اپنے ہاتھ کو نورانی پایا اور جس سے ایک سفید نور چمک رہا تھا۔ یہ نور ایسا تھا جس سے آنکھوں کی تکلیف نہ ہو۔ یہ تھے جناب موسیٰ کے معجزات جس سے وہ راستہ دیکھتے تھے، جو خداوند عالم نے عطا فرمائے تھے تاکہ فرعون اور اس کے حوالی موالی کو ان کی پیغمبری میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے جناب موسیٰ کو عطا کی گئی تھیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ موسیٰ بس یوں ہی اپنے دل سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور جناب موسیٰ کی رسالت کا آغاز ہو چکا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہی پہلی ملاقات میں فرعون کو اپنی نبوت اور رسالت کی آگاہ کیا اور اسے عبادت خداوندی کی دعوت دی اور کہا، اگر تم پاک و پاکیزہ بننا چاہتے ہو تو تم کو تمہارے پروردگار کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، ہدایت کرتا ہوں۔ فرعون نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ جواب سن کر فرعون برآفتہ ہوا اور غصے میں آیا، جناب موسیٰ سے کہنے لگا، میری نظر میں میرے علاوہ تمہارا کوئی اور خدا نہیں ہے، اگر تم نے میری عبادت اور پرستش نہ کی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے نشانیاں اور معجزات بھی پیش کروں اس وقت کیا کرو گے؟ تو فرعون نے کہا، کہاں ہے تمہارے پروردگار کی نشانیاں؟ اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر پھینک دیا اور یہ لکڑی کا عصا اژدہا بن گیا۔ اپنے دست مبارک کو گریبان میں لے جا کر باہر نکالا، اس سے نورانی دمکتے ہوئے نور نکلے۔ ہاتھ کو فرعون کے روبرو سامنے کر دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خدا اور ان کی نشانیاں تھیں، دوسری طرف تخت و تاج اور سلطنت اور مملکت اور مصریوں پر تنہا حکمرانی تھی فرعون کی۔
خود پسندی اور غرور نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہونے سے روکا، لیکن ان نشانیوں کے مقابل میں سخت حیران تھا۔ اپنے آپ سے کہا ایسا ہے میں ان کو جادوگر مشہور کر دوں، اور اسی خیال سے اپنے اطرافیوں سے کہنے لگا یہ ایک جادوگر ہے جو تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر کرنا چاہتا ہے تاکہ خود تمہاری جگہ قبضہ کر لے۔ اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے انہیں روک لو، جادوگروں کو بلاؤ تاکہ وہ ان پر جو ہے وہ غالب آ جائیں اور ان کے جادو کو باطل کر کے ان کو رسوا معاذ اللہ کر دیں۔ فرعون نے یہ تجویز قبول کر لی، اور فرعون کی دعوت پر اس وقت کے تمام نامی گرامی بڑے اور پرانے مشق جادوگر جمع ہو گئے۔ اس عظیم اجتماع میں فرعون نے جادوگروں سے یہ وعدہ کیا اگر تم موسیٰ پر غالب آ گئے، جیت گئے موسیٰ سے، تو میرے نزدیک ہر چیز کے تم مستحق قرار پاؤ گے، ہر چیز تمہیں ملے گی۔ دلوں میں یہ خیال خام لیے کہ بس ابھی اپنے جادو کے ذریعے موسیٰ پر ہم لوگ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیں گے، اور موسیٰ کو معاذ اللہ رسوا ذلیل کر کے فرعون کے نزدیک منصب اور مقام کی سزاوار ہوں گے۔ اور اس جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر پھینک ہی تھیں، جادو کے اثر کو بنا پر رسیاں لکڑیاں تماشائیوں کی نظروں میں سانپ معلوم ہونے لگیں، جو سانپ کی طرح ادھر ادھر رینگنے لگیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے حیران کے مارے دانتوں میں انگلیاں دبا لی، لیکن موسیٰ علیہ السلام خدا کے ساتھ تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ خدا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ جب جناب موسیٰ کی نوبت آئی اور ان کا نمبر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جادو کے ڈھیر کی طرف پھینک دیا جسے فرعون کے جادوگروں نے اکٹھا کر لیا تھا۔ سب نے دیکھا کہ لکڑی کے عصا نے ایک زبردست اژدہا کی شکل اختیار کر لی۔ اژدہے نے ایک چکر لگایا اور جادوگروں کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کو اس طرح نگل لیا گویا اس سے پہلے وہاں وہ تھا ہی نہیں۔ سب سے پہلے یہی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور سب نے ایک زبان اور ایک دل ہو کر کہا کہ ہم اس خدا پر ایمان لائے جو ساری کائنات کا اور حضرت موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور اپنے کیے کی معافی چاہنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کے غصے کا پارا چڑھ گیا اور اس نے ان جادوگروں کو دھمکی دی، مگر یہ لوگ جو جادو اور معجزے کے فرق کو ایک سے بہتر سمجھتے تھے، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہیں، اور ان کے پاس جو قدرت اور طاقت ہے وہ خدا کی عطا کی ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام واقعاً ایک سچے نبی ہیں، اور جس کی بنا پر ان جادوگروں پر فرعون کی دھمکی کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ فرعون نے ان سے کہا کہ تم میں یہ جرأت کہ تم میرے اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، تمہارے ہاتھ اور پیر کو جسم سے جدا کر دوں گا اور تمہیں کھجور کی شاخوں پہ سولے دے دوں گا۔ فرعون یہ سوچ رہا تھا کہ ایمان لانے کے لیے اس کی اجازت کی شرط ہے، مگر شاید اسے یہ معلوم نہیں کہ ایمان لانے کے لیے اس کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جادوگر کہنے لگے ہم تجھے ہرگز اس خدا پر ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ایمان لانے والوں میں، چونکہ ہم پہلے ہیں، لہذا خداوند عالم سے امید مغفرت رکھتے ہیں اور تیرا جو جی چاہے انجام دے۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ دنیا صرف چند روزہ ہے اور اس کو ہرگز جو ہے وہ ہمیشگی اور دوام نہیں ہے۔ ایمان میں ڈوبے ہوئے یہ آتشی الفاظ بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں کے لیے بے اثر تھے۔ یہ سب جاہ و جلال کے عاشق اور منصب و مقام کے فریفتہ تھے۔ انہیں لوگوں نے بنی اسرائیل کو قیدی بنایا تھا، عورتیں جن سے کوئی خطرہ نہ تھا انہیں زندہ رکھتے تھے اور ان سے سخت کام لیتے تھے، اور بچوں اور جوانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ خداوند عالم نے بارہا ان کی کمزوریوں کو ظاہر کیا
انہیں ذلیل اور خوار کیا تاکہ اس سے کچھ عبرت حاصل کریں۔ جب بھی ان پر کوئی بلا نازل ہوتی تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ عہد کرتے، اگر خدا نے اس بلا کو ہم سے دور کر دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ بلا دور ہو جاتی تھی تو یہ اس عہد اور وعدے کو بھلا دیتے تھے اور پھر دوبارہ ظلم کرنا شروع کر دیتے تھے۔ فرعون اپنی قوم سے کہتا کہ مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں موسیٰ کے خدا کو قتل کر ڈالوں، کیونکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ تمہیں تمہارے دین سے خارج نہ کر دے۔ مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ تمہارے سر زمین پر فتنہ اور فساد برپا کرے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں خدا کے ذریعے ہر اس شخص سے پناہ مانگتا ہوں جو باغی اور سرکش ہو اور قیامت کا منکر ہو۔ اس دوران ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس نے آج تک اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا۔ اس شخص نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہو، جو یہ کہتا ہے میرا پروردگار خدا ہے، مگر تم ان نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے ہو جسے وہ اپنے ہمراہ لائے ہیں، اپنے ساتھ لائے۔ فرعون نے کہا میں نے جو کچھ کہا بس وہی صحیح ہے۔ دوبارہ پھر اس مرد مومن نے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا مجھے اس کا خوف ہے کہیں تمہارا بھی انجام قوم نوح اور عاد اور سمود کی طرح نہ ہو۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا تمہیں آتش دوزخ کے حوالے کر دے اور پھر کوئی تمہیں عذاب جہنم سے نجات نہ دلا سکے۔ فرعون نے اس مرد مومن کی نصیحت پر کوئی اعتنا، کوئی بھروسہ نہیں کیا اور اپنی سوچ میں ڈوبا رہا۔ اپنے وزیر حامان سے مسکرا کر کہا میرے لیے ایک بہت اونچا مینار بناؤ تاکہ اس کی بلندی سے آسمان کے راستوں سے آگاہی حاصل کروں، ہو سکتا ہے وہاں موسیٰ کے خدا کا پتہ چلا سکوں۔ وہ مرد مومن خدا پر مکمل ایمان اعتقاد رکھتا تھا اور اس نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میری پیروی کرو، میں تمہارے راہ راست کی ہدایت کروں گا۔ اے میرے قوم، دنیا کی زندگی صرف چند روزہ ہے، اس پر مت اتراؤ، زندگی آخرت ہی ثابت اور باقی رہنے والی ہے۔ انسانوں کے سارے اعمال کے وہاں دیکھ بھال کی جائے گی اور برے اعمال والوں کو ان کے کفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکیوں کی جزا بہشت اور جنت ہے۔ میں تمہیں راہ خدا کی طرف بلا رہا ہوں، تم لوگ مجھے جہنم اور دوزخ کی طرف کھینچ رہے ہو۔ تم لوگ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اس بات کا کہ میں خدا وحدہ کا لا شریک کا انکار کر دوں اور دوسرے کو اس کا شریک قرار دوں۔ میں تمہیں اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو صاحب جود و عطا اور صاحب عزت ہے۔ اس خدا کی طرف ہر ایک کی بازگشت ہے۔ ہر وہ شخص جو حق کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، پھر بھی اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا تو یہ شخص ہمیشہ آتش جہنم میں رہے گا۔ ان قریب تمہیں میرے گفتگو کی صداقت اور سچائی معلوم ہو جائے گی۔ اس کے باوجود فرعون اور فرعون پرستوں نے اپنے راستے کو نہ چھوڑا اور خدا نے اس مرد مومن کو اپنی پناہ میں لے لیا اور فرعون پرستوں کو مبتلا عذاب کر دیا۔ آخرکار خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے ستم دیدہ قوم کو راتوں رات شہر مصر سے لے کر نکل جاؤ، اور جناب موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر رات کی تاریکی میں دریائے سرخ کی طرف چل پڑے۔ ان کے دلوں میں خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ لے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل کی نظر میں اس عظیم لشکر پر پڑی تو پریشان ہو گئے۔
پناہ کے سارے راستے بند ہو گئے، سامنے نیل کے موجیں مارتا ہوا دریا سمندر، اور پیچھے فرعون کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا مندی میں پناہ مانگی۔ خدا کی طرف سے ان کو وحی کی گئی کہ اپنے عصا کو آب دریا پہ مارو اور پانی سے گزر جاؤ۔ اس وقت پھر عصا قدرت خداوند عالم کا مظہر بن گیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پانی پہ مارا، فوراً خشک راستہ اور جناب موسیٰ کے سامنے تھا۔ جناب موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل بھی تھے۔ اس نئے راستے پر قدم رکھے اور پانی نے دونوں طرف ایک مستحکم مضبوط دیوار کی شکل اختیار کر لی۔ بنی اسرائیل دریا سے گزر گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، لیکن اس سوچ میں پڑ گیا کہ واپس جائیں یا اسی راستے پر آگے چل پڑے، کیونکہ اس نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ ابھی کس طرح موسیٰ اور ان کے ساتھی اس راستے سے گزرے ہیں اور بالکل صحیح اور سالم دریا کے اس پار پہنچ گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی خدا کی اس واضح اور روشن نشانی پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ فرعون نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ جس طرح موسیٰ کی قوم پانی سے گزری ہے تم بھی گزر جاؤ، اور سب نے ایک ساتھ اطاعت کی اور سب نے دریا میں قدم رکھ دیا تاکہ موسیٰ اور ان کی قوم کو جالیں۔ سب کے سب نشے غرور میں چور تھے۔ ایک پانی دونوں دیواریں ایک دوسرے سے مل گئیں اور راستہ ان کے لیے کنواں بن گیا۔ چاروں طرف پانی نے انہیں گھیر لیا۔ جب فرعون نے اپنے کو چاروں طرف سے بلا میں مبتلا پایا، موت کے سر میں دیکھا، تو اس وقت وہ ایمان لایا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ سبھی دریا میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، اور سبھی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ قرآن کریم نے فرعون کے آخری لمحات کی اس طرح تصویر کشی کی ہے کہ جس وقت فرعون دریا میں غوطے لگا رہا تھا، کہنے لگا مجھے اب یقین ہو گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں، سلنڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ اب اس وقت درا حال ہے کہ اب تک تم گناہ اور شرکس اور فتنہ اور فساد برپا کرنے میں مست تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم تمہارے اس بدن کو پانی سے باہر لائیں گے تاکہ تمہارے بعد آنے والے کے لیے ایک عبرت ہو۔ لوگ ہماری بہت سی نشانیوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 اور 92۔ اس طرح بنی اسرائیل دریائے نیل کو کراس کر کے دوسری طرف پہنچ گئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام گرچہ فرعون اور اس کے مظالم سے بہت زیادہ آسودہ خاطر ہو گئے تھے، تھک گئے تھے ظلم سہ کے، لیکن اب ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت بنی اسرائیل کی جہالت اور بات بات پر ان کے بہانے تھے۔ بنی اسرائیل جب دریا پار کر گئے، عبور کر کے دوسری طرف پہنچے، تو وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اس قوم کی طرح ان کے لیے ایک بت تیار کیا جائے تاکہ یہ لوگ بت پرستی میں بھی کسی سے کم نہ رہیں۔ یہ سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوا۔ فرمانے لگے تم لوگ کس قدر جاہل اور نادار ہو، جس خدا نے تمہیں فرعون کے ہاتھوں سے نجات دلائی اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور خدا تلاش کروں؟ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے الگ ہو کر 30 دن تک ان کی عبادت کریں، اور حضرت موسیٰ نے اپنی جگہ اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ جانشین مقرر فرمایا، اور قوم کے دیکھ رکھ کر انہیں حکم دیا کہ جب وہ 30 راتیں گزر گئیں تو خداوند عالم کے حکم سے 10 راتوں میں اور اضافہ ہو گیا، 40 راتیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو سورہ یونس کی آیت میں ہے کہ مصر کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں کا لقب فرعون تھا، لیکن وہ فرعون جو جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا اس کا نام یامس دوم تھا،
اور اس کی ممی کیے ہوئے بدن کو 1881 میں انکشاف ہوا اور اس وقت مصر کے میوزیم میں ہے، دائرہ معارف امریکہ تحت الکلمہ میں موجود ہے۔ 40 راتیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو گئیں۔ بعد جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تاکہ اس وقت کی یہودی قوم کے لیے ہادی اور رہنما ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ذہنوں میں پھر بت پرستی کا سودا سمایا، اور سامری نامی ایک شخص نے ان کے زر اور زیورات حاصل کر کے سونے کا ایک گوسالہ گائے کا بچہ تیار کیا اور اسے اس طرح بنایا تھا کہ اس سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی تھی۔ وہ لوگ جن کی تمام عقل ان کی آنکھوں میں تھی، سامری نے ان سے کہا کہ جناب موسیٰ کا خدا یہی ہے اور یہی تمہارا خدا ہے، تمہیں اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ لوگ اس بات کو بالکل بھلا بیٹھے تھے کہ خدا کبھی جسم نہیں رکھتا، وہ کسی زمان اور مکان میں نہیں آ سکتا۔ ان لوگوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات کو پشت ڈال دیا اور ایسی چیز کی پرستش کرنے لگے جو انہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے تھے اور نہ نقصان۔ یہ لوگ اس حقیقت سے بالکل غافل تھے۔ اگر خدا لوگوں کے سامنے آتا تو وہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا، نہ کہ سامری کے گوسالے کی طرح بے معنی آواز نکالتا، اور بیہودہ آواز اور ہدایت کی باتوں میں بڑا فرق ہے۔ یہود اس طرح گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے جناب ہارون علیہ السلام کی باتوں اور نصیحتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم میں اس عظیم انحراف اور تبدیلی کو دیکھا تو بہت دل چھوٹا ہو گیا، کبیدہ خاطر ہو گیا اور جہالت کے پتلے افراد کی سرزنش کرنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ سامری سے فرمایا، دیکھ میں تیرے بنائے ہوئے خدا کا کیا حشر کرتا ہوں، اس کو جلا ڈالوں گا اور اس کی راکھ کو دریا میں پھینک دوں گا۔ تمہارا تو صرف ایک خدا ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ چھپی نہیں ہے، جسے ہر شے کا علم ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس طرح سامری کا تیار کردہ بت جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا۔ ہدایت سے بھرا ہوا لبریز جناب موسیٰ کی باتیں یہودیوں کے دلوں میں چندہ اثر انداز نہ ہوئی، اور مستقل بہانہ تلاش کیا کرتے تھے اور برابر عہد و پیمان توڑتے رہتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان لوگوں نے حق کی باتوں کو بہت ہی کم تسلیم کیا اور پیغمبروں کی باتوں کے ساتھ ہمیشہ بے توجہی برتی، بلکہ پیغمبروں پر ظلم و ستم کیے اور پیغمبروں کو قتل کیا، یہاں تک کہ اپنی آسمانی کتاب تورات میں بھی تحریف کر ڈالی اور اس کی موجودہ شکل ختم کر دی، اور اس میں ناقص چیزیں اور اس قدر ہیں جس کی بنا پر اسے اس طرح بھی آسمانی کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا دستور تھا، واقعہ تھا، لیکن ایسے وقت میں بھی پروردگار نے ہمارے لیے ہادی، رہبر، نبوت کا انتظام کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ نبوت کا سلسلہ وہاں سے آتا ہے، نبی ہادی ہوتا ہے، نبی رہبر ہوتا ہے، نبی قائد ہوتا ہے، نبی ہمارا سب سے اعلیٰ اہم ترین اللہ کا عہدہ ہوتا ہے، جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اور نبوت خدا کی طرف سے ہے، اور نبوت کے اوپر یقین کرنا، نبوت کو ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہونا، اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار کی ہے اور نبوت کا سلسلہ اسی کی طرف سے ہے۔
نبی معصوم ہوتے ہیں، صاحب اعجاز ہوتے ہیں، اور نبی کے بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ خدا کی طرف بلانے کا وسیلہ نبی ہوتا ہے، اور اپنے کردار، اپنے رفتار سے لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتا ہے، اور وہ دین حق یقیناً قائم اور دائم رہتا ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ سلسلہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں کچھ نبیوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور اس کے بعد خاتم المرسلین کا پیغام، اور اس کے بعد سلسلہ نبوت، سلسلہ امامت انشاءاللہ جاری ساری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔